اور اب کچھ خبریں شامل کریں بین الاقوامی دنیا سے۔ ایران نے خلیجی خطے کے لیے نئے علاقائی سیکیورٹی نظام کی تشکیل کی تجویز دیتے ہوئے خطے کے ممالک کی مشترکہ اتحاد کی پیشکش کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے عراقی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العبودی سے ملاقات کے بعد کہا کہ حالیہ واقعات نے واضح کر دیا کہ خطے کے ممالک کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود سنبھالنی چاہیے اور مستقبل کے سیکیورٹی انتظامات میں بھی باہمی مشاورت طے کرنا چاہیے۔ یورپ میں جاری شدید گرمی کی لہر کے باعث 21 جون سے اب تک 1300 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی، جبکہ کئی ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جانے کے بعد صحت اور ٹرانسپورٹ کا نظام شدید دباؤ کا شکار ہو گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق گرمی کی حالیہ لہر نے یورپ کے متعدد ممالک کو متاثر کیا۔ اسپتالوں، ریسکیو اداروں اور ایمرجنسی سروسز پر غیر معمولی دباؤ بڑھ گیا اور امدادی کالز میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ چین نے مستقبل کی صنعتوں اور جدید ٹیکنالوجیز کی ترقی کو مزید تیز کر دیا۔ یہ منصوبے چین کی مستقبل کی صنعتوں، جدید مینوفیکچرنگ اور اسٹریٹجک ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کی عکاسی کرتے ہیں اور ملک کی اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے نئی بنیاد فراہم کریں گے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین نے 2026 میں مستقبل کی صنعتوں اور جدید ٹیکنالوجیز کی ترقی کو مزید تیز کر دیا ہے، جس کے تحت انسان نما روبوٹس، ہائیڈروجن ٹرانسپورٹ اور خلا میں ڈیٹا سینٹرز جیسے اہم منصوبوں پر کام جاری ہے۔ شنگھائی میں انسان نما روبوٹس کے پرزہ جات کے لیے ایک آزمائشی پلیٹ فارم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر ریڈیوسر سمیت 5 اقسام کے اہم پرزوں کے محدود پیمانے پر پیداواری لائنیں قائم کی جا رہی ہیں، جبکہ 72 مختلف جانچ اور تصدیقی خدمات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے انسان نما روبوٹس کی تیاری اور تحقیق کی لاگت میں نمایاں کمی آئے گی۔ صوبہ شانچی میں ہائیڈروجن سے چلنے والی شیئرڈ سائیکلیں سڑکوں پر متعارف کرائی جا رہی ہیں، جبکہ 15,000 سے زائد ہائیڈروجن ہیوی ڈیوٹی ٹرک مختلف لاجسٹک روٹس پر کام کر رہے ہیں۔ مقامی حکام بین الصوبائی ہائیڈروجن لاجسٹک راہداریوں کے قیام کا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ میں ملک کے پہلے خلائی کمپیوٹنگ انوویشن سینٹر کی تیاری جاری ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مرحلہ وار زمینی ڈیٹا سینٹرز کے بعض کاموں کو خلا میں منتقل کرنا ہے، تاکہ مدار میں موجود نظاموں کے ذریعے ڈیٹا جمع کرنے، پروسیسنگ اور ترسیل کی صلاحیت حاصل کی جا سکے۔ چین کی جانب سے حالیہ برسوں میں ملک میں معاشی سماجی ترقی کے نئے منظرناموں کو مسلسل اہمیت دی گئی ہے، جس کا نتیجہ آج عوام کے معیار زندگی میں بہتری سمیت روزگار کے نئے صورتوں اور معاشی ترقی کے نئے امکانات کی صورت میں ابھر رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔